عقل مندی اور عقل مندی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ مسلمانوں کی عادت یہ ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور جو دھوکہ دیتا وہ ہم میں سے نہیں، اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا۔ ایک مرتبہ کسی کو چوٹ لگ گئی تو دوسری مرتبہ وہ جگہ پر نہیں جاتا۔ ہمیں دنیا میں سمجھداری سے زندگی گزارنی چاہیے، سمجھدار بن کر رہنا چاہیے۔ دنیا میں زندگی کیسے گزارنا چاہیے؟ سمجھداری کے ساتھ، بیوقوف بن کر، گدھے بن کر، اور کیا کہیں گے، پاگل بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ سمجھداری سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اس دنیا میں شیطان کے چیلے بہت ہیں، اس دنیا میں شیطان کے چیلے بہت ہیں جو انسانوں کو کسی نہ کسی طرح دھوکہ دے کر تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن جب مسلمان ایمان اور عمل میں پکا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی رہنمائی فرما کر دھوکے بازوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی ایمان پر مضبوط اور ثابت قدم رہتا ہے تو اب اللہ رب العزت بھی اس کی رہنمائی فرما کر دھوکے بازوں سے، یعنی کہ جو لوگ دھوکہ دیتے، شریر قسم کے، شیاطین قسم کے، اور بدتمیز لوگوں سے، اللہ ایسے لوگوں سے اس کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ جب آدمی کسی کو دھوکہ نہ دے تو بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو بھی دھوکے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دنیا میں جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ تو انسان اگر کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کاروبار میں ہو، دوستانے میں ہو، کسی بھی قسم میں کسی کو اگر دھوکہ دیتا ہے تو کل اس کے ساتھ دھوکہ ہونا ہی ہونا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر آج ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے، ہم آج کسی کے ساتھ اگر برا کریں گے تو کل کو کوئی ہمارے ساتھ برا کرے گا، کل کو کوئی ہمارے ساتھ برا کرے گا۔ ارے کھیتی باڑی کے اندر انسان جو بیج جس چیز کا بوتا ہے تو اس کو وہی حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگی۔ اگر زمین کے اندر آلو پیرے، کیا پیرے؟ آلو یا جواری پیرے، اگر آپ نے جواری کھیتی کے اندر جواری کا بیج ڈالے تو کیا نکلیں گا؟ اگر تم بولے چاول نکلے تو چاول نکلیں گے، گیہوں نکلیں گے، سبزی ترکاری نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے۔ جو انسان جو چیز کھیتی میں بوئے گا وہی چیز وہ پائے گا۔ تو ایسے ہی ہم کسی کو دھوکہ دیتے، ہم کسی کو ستاتے، ہم کسی کا ناحق مال کھاتے، کسی کا مال چھین لیتے، اور ہم کسی سے اچھائی کی امید لے کے ایسا ہوتا؟ بولو نا، ہوتا کیا؟ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا رہیں گے تو لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھا رہیں گے، اچھا برتاؤ کریں گے۔ ہم پڑوسی کو ستاتے، ہم والدین کو ستاتے، اچھا ہی تو والدین کو ہم ستاتے، ماں کو ستاتے، والد کو ستاتے، نافرمانی کرتے، کل بڑھاپے کے اندر تمہاری شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے تو کیا امید رکھیں گے تم بچے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ تم نے تمہارے والدین کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کریں گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص کے لڑکے نے اپنے والد کو ہاتھا پیرا بن کر کشتی میں بٹھا کر، ناؤ میں بٹھا کر سمندر میں، دریا میں لے کر گیا، ڈوبوتے گیا، ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر اس کے والد کہنے لگے، بس بیٹا بس، مجھے یہیں ڈبا دے، میں نے بھی میرے باپ کو یہاں لا کے ڈبا ہے۔ کیا کہہ رہا ہو؟ بس بیٹے بس، مجھے یہیں ڈبو دے، اس لیے کہ میں نے بھی میرے والد کو، میرے باپ کو یہیں لا کر ڈبایا تھا۔ جب اس نے اس کے باپ کو یہاں ڈبایا تھا تو اس کے بیٹے نے اس کو وہیں لا کے ڈبایا کہ نہیں ڈبایا؟ تو جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ آپ اچھے رہو تو ساری دنیا آپ کے ساتھ اچھی رہے گی، ساری دنیا آپ کے ساتھ اچھی رہے گی۔ آج دنیا کے حالات بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ آج ہم پر جو مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، جو پریشان کی جا رہی ہے، اسلام
پہلے سے ہی سکھاتا ہے کہ پردے میں رہو، کیا سکھاتا ہے؟ لیکن اکثر یعنی کہ پوری دنیا کے اندر عورتیں بے پردہ گھومتی کی نہیں گھومتی، لیکن آج قانون کیا نافذ ہو رہا؟ ہم پردے میں رہنے چاہ رہے لیکن رہ نہیں سکتے کہ حجاب کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے۔ جب ہم نے اسلام کی اور اسلام کے احکامات کے اوپر نہیں چلے، اس پر عمل نہیں کرے، اب ہم کرنا چاہ رہے تو ہو سک رہا نہیں۔ آج دنیا کے حالات ایسے ہیں، آج مسلمانوں کے ساتھ کسی کی مدد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں کے حالات یعنی مسلمانوں کا ویوہار دوسروں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ جبکہ ایک دور ایسا تھا کہ غیر مسلم بھی مسلمانوں پر اعتماد کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اعتماد کرتے تھے۔ اگر کہیں باہر کو جانا ہوتا تو اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے گھروں پر امانت بول کر رکھتے تھے۔ بھلے حالت تھے ایسے، لیکن آج کے دور میں سگا بھائی یعنی کہ بڑے ابو اگر کہیں جا رہے ہو تو اپنی بیٹی کو چچا کے گھر پہ نہیں رکھتے کیا؟ رکھ کر جاتے؟ کیوں نہیں رکھے جاتے؟ اعتماد نہیں ہے، اعتماد ختم ہو گیا۔ اسلام کے اوپر ہم چلنا چھوڑ دیے، ہم نے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چھوڑ دیے، اس لیے کہ آج کے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ یہ کہہ رہے کہ اگر تم جب آدمی کسی کو دھوکہ نہ دے تو بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اس کے ساتھ بھی فراڈ ہونے سے، دھوکہ ہونے سے اس کو کیا کرتے؟ بچاتے۔ دھوکے بازی کا ایک واقعہ سنو، یہاں سے چڑھا تھا۔ عارف ایک دیندار نمازی ماں باپ کی باتوں پر عمل کرنے والا لڑکا تھا۔ عارف ایک لڑکے کا نام تھا، اس کے والد کیسے تھے؟ دیندار تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، تو لڑکا ان کی باتوں پر عمل کرنے والا تھا، یعنی کہ جو بھی کام کرتا اپنے والدین کے مشورے سے کرتا۔ تو مدرسے سے چھٹی ہوئی اپنے دوست خالد کے ساتھ گھر جا رہا تھا۔ جیسا آپ لوگ مدرسے میں آئے، یہ ملیبی مدرسہ ہی ہے کہ نہیں؟ تب چھٹی ہونے کے بعد لڑکیاں ایک دوسرے سیلن کے ساتھ گھر جاتی ہیں، لڑکیاں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر جاتی ہیں۔ ویسے ہی عارف بھی اور خالد بھی ایک مدرسے کے طالب علم تھے۔ مدرسے کی چھٹی ہونے کے بعد عارف اپنے دوست کے ساتھ، جس کا نام کیا تھا؟ خالد، تو اس کے ساتھ گھر جا رہا۔ راستے میں ایک بوڑھا آدمی ان دونوں کے سامنے آیا اور دونوں کو ٹافیاں دیتے ہوئے کہا، ٹافی کس کو بولتے؟ چاکلیٹ۔ کس کو بولتے؟ چاکلیٹ۔ ان دونوں کو ٹافیاں دیتے ہوئے کہا، مجھے بچوں سے پیار ہے۔ انہوں نے کیا کرا؟ خالد اور عارف دونوں جا رہے تھے، بوڑھا آدمی ان کو ٹافیاں دے کہ مجھے بچوں سے پیار ہے، بلکہ ایسا دینے لگا، اس لیے انہیں ٹافیاں تقسیم کرتا ہوں، اس لیے انہیں یعنی کہ بچوں کو ٹافیاں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ سن کر خالد نے ٹافی کھا لی، لیکن عارف نے کہا، ہمارے ابا جان نے کہا ہے راستے میں کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانا چاہیے، راستے میں کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانا چاہیے۔ ارے کچھ دن پہلے، کچھ مہینوں پہلے افواہ پھیلی تھی نا کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں، بچوں کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، تو ماں باپ بچوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹے اسکول کو جانا، سیدھا جانا اور سیدھا گھر پر، بیٹی بچی لڑکے لڑکی اسکول کو مکتب کو سیدھا جانا اور سیدھا گھر پہ آنا، راستے میں اگر کسی نے بلایا تو نہیں جانا، کوئی چیز اگر کھانے کو دے تو کھانا لے کر نہیں کھانا۔ یہ وہی بات ہے، ہوتا کہ نہیں؟